نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے ایک اور واقعے کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی جب کسی چیز سے تمہیں محروم کرتا ہے تو اس سے دگنی ایسی ہزاروں نعمتوں سے نوازتا ہے جس کے تم قابل بھی نہیں ہوتے، تو پھر بس راضی ہو جاؤ، کیونکہ معجزے صبر مانگتے ہیں اور تقدیریں شکر کرنے والوں کی اور اللہ کی راہ میں نکلنے والوں کی بدلتی ہیں۔ عزیز سامعات، آج جو ملک کے حالات ہو گئے ہیں، نبی کی امت ہونے کے ناطے نکلنا ہمارا فرض ہے۔ اسلام کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنا ہمارا عین فرض ہے۔ نبی کی گستاخی پر خاموشی سے بیٹھے رہنا، خاموشی سادھ لینا، یہ امت رسول ہونے کی نشانی نہیں ہے۔ آج ہم دنیا میں اتنا دل لگا کر بیٹھ کے کہ ہم نے بلا ہی دیا کہ امر بالمعروف نہی عن منکر ہم پر واجب ہے، کہ بلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے آنسو بہاتے رہے، پتھر کھاتے رہے، بھوک برداشت کرتے رہے، پیٹ پہ پتھر باندھ کر ہمارے لیے خندق کھودتے رہے۔ اور ہم نے کیا کیا دین کا حال؟ کبھی سوچا ہم نے کہ وہ نبی بخار میں تپ جاتے تھے لیکن اف تک نہیں کرتے تھے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب ہجرت کا ان کو حکم دیا تو ان پر کیا بیتی؟ اپنا بائی شہر چھوڑنا اور سیٹل ہونا، ہجرت کر جانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے، مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے، پیدا مکہ میں ہوئے، جوانی مکہ میں گزاری، اسلام کی تبلیغ مکہ میں کی، ماں کو مکہ میں کھویا، دادا کو مکہ میں کھویا، چاچا سے بھی مکہ میں بچھڑ گئے، چاچا چھوڑ کے دنیا چلے گئے، اب بالکل اکیلے ہو گئے۔ مشرکین نے لاوارث سمجھ کے ظلم کی انتہا کر دی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب دیکھا کہ میرا عاشق رسول اتنے ظلم و ستم برداشت کر رہا ہے اور پھر بھی اف نہیں کرتا اور ان کے لیے بد دعا نہیں کرتا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ہجرت کا حکم دے دیا۔ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے ساتھ تھے۔ اپنا آبائی شہر چھوڑ کر آئے تو انہیں بخار ہو گیا۔ میں ان کے پاس گئی اور خیریت پوچھنے لگی، کہا ابا جان تمہارا کیا حال ہے؟ اور اے بلال آپ اپنے آپ کو اب کیسا محسوس کرتے ہیں؟ اللہ اکبر، ان کی خیریت دریافت کی، یعنی کہ جدائی اتنی زیادہ تھی کہ وہ بیمار ہو گئے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتی ہیں کہ جب ہم مدینہ میں آئے تو اللہ کی یہ زمین سب سے زیادہ وبا والی تھی، یعنی کہ یہاں بہت بیماریاں ہوتی تھی۔ مدینہ میں بطحان کے نام سے ایک نالا تھا جس میں بدمزہ اور بدبودار پانی ہوتا تھا، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آ جانے کے بعد مدینے کے حالات کیسے بدلے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ کی یاد ستانے لگی اور اسی یاد میں وہ اتنے بیمار ہو گئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرنے لگے، اے اللہ ہمارے دلوں میں جس طرح مکے کی محبت ہے اسی طرح مدینے کی محبت پیدا کر دے، بلکہ مدینے کو مکہ سے بھی زیادہ محبوب بنا دے۔ رب العالمین ہمارے لیے اس شہر میں برکت پیدا فرما، مدینے کی آب و ہوا ہمارے لیے صحت بخش بنا دے۔ عزیز سامعات، اپنے پیدائشی شہر اور دیش سے بڑا پیار ہوتا ہے اور یہ انسان کی فطرت ہے کہ اسے چھوڑتے وقت دل ضرور خون کے آنسو روتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جب مکہ چھوڑ رہے تھے تو آپ نے اس پر نگاہ ڈالی اور مخاطب کر کے کہا، اے مکہ تجھے چھوڑنے کو دل تو نہیں کرتا، مگر کیا کروں، تیرے رہنے والوں یعنی مشرکین نے نکلنے پر مجبور کر دیا۔
اسی طرح صحابہ کو بھی مدینہ میں مکہ کی یاد ستانے لگی، چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کے لیے جو دعا کی تھی، اس کی برکت سے اللہ نے مدینہ کو محبوب بنا دیا۔ آج تک مدینہ سب کا محبوب ہے، وباؤں کو ختم کر کے مدینہ کو صحت افزا بنا دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کا اثر ہوا کہ 1500 سال گزرنے کو ہیں اور آج مدینہ منورہ میں آج تک کوئی وبا نہیں پھوٹی۔ آفرین ہے صحابہ پر کہ جنہوں نے وطن، مال، رشتہ دار، کاروبار وغیرہ سب کچھ چھوڑ کر محض اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے جانوں کا نذرانہ دیا، اپنے شہروں کو چھوڑ دیا، صرف اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ عزیز سامعات، آج ہمارے ملک کے جو حالات ہو گئے، ہم لوگوں پر واجب ہو گیا کہ ہم لوگ بھی اپنے گھروں سے نکلیں، اللہ کو راضی کریں، اللہ کے دین کو پھیلائیں، تبلیغ کریں، تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو، وہ نبی ہم سے خوش ہو جائے۔ جب صحابہ نکلے ہجرت کے لیے، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے، تو وہ نکلے اسلام کو بچانے کے لیے کہ اسلام یتیم نہ ہو، اور ہم نے اپنی زندگی ساری تباہ و برباد کر دی ایم اے، بی اے، بی ایس سی اور ڈاکٹر انجینئر بننے میں۔ ہم میں کوئی علماء نہ بن سکا، ہم میں داڑھی رکھیں تو دہشت گرد کہلاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو دین کی صحیح اور سچی سمجھ عطا فرمائے اور ہم لوگوں کو عمل کرنے والا بنائے، ہمیں ان 10 مبشرہ صحابہ میں شامل کرے کہ جن کو اللہ کے نبی نے دنیا میں ہی جنت کی بشارتیں دے دی تھی۔ کیونکہ انہوں نے اپنی جان، اپنا مال، سب کچھ لٹا دیا تھا صرف دین اسلام کے لیے کہ اسلام غالب آ جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم لوگوں کو بھی توفیق اور ہمت عطا کرے کہ ہم بھی اپنی جانوں اور مالوں کا نذرانہ صرف اللہ کی راہ میں خرچ کریں، نہ کہ دنیا کے دکھاوے کے لیے۔ جہاں رہیں خوش رہیں، جو بھی کام کریں اس میں آپ کو ڈھیر کامیابی حاصل ہو۔ کامیابی ہم سب کے قدم چومے، اس دعا کے ساتھ اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔